رسولا ونبیا وبالقرآن والحدیث قدوة واماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا وبأبی حنیفۃ مسلکا ومذہبا۔ اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، صحیح چل رہا ہے؟ بات صحیح آ رہی ہے؟ یہاں تو صحیح ہے۔ آ رہے ہمارا درس یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور پھر کفر کے حالت میں مر جاتے ہیں، ہرگز یہاں تک فَلَا يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے۔ کیا؟ ان میں سے ایک سے، ان کے ایک کا کیا؟ ملء الارض ذہبا، بھری زمین سونے، یعنی کثرت مال، زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، کوئی بھی ہو، لیکن کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے مرنے کے بعد۔ اب یہاں کہ صدقہ کس کا قبول ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن نے بیان کیا یہ سچ ہے، نیکوکاروں کے اعمال قبول ہیں۔ سورہ مائدہ نمبر 27 میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا مال، وہ عبادت قبول کرتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو گے۔ یہ لن جو ہے جب پہلے مضارع پر یہ داخل ہوتا ہے تو نصب دیتا ہے، ان ولن پس کہ ایزن ہی چار حرف معتبر نصب مستقبل کو نہ دی جملہ دائم اقتضا، اور حال سے معنی مستقبل کی طرف جا لیتے۔ قبول، یہ دیکھیں قبول نہیں ہوتا، یہاں قبول نہیں ہوگا، ہرگز بھی قبول، جیسے ہم نے آیت نمبر 24 میں پڑھا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کرو، ہرگز نہیں کر سکو گے یہ قیامت تک، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ حتیٰ کہ تم اس چیز سے خرچ کرو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جن سے تم محبوب رکھتے ہو، جس چیز کو تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ آیت ہم بھی سنتے ہیں، قیامت تک سننے والے سنیں گے، اور صحابہ نے بھی سنا۔ فرق کیا ہے؟ آج کل کے لوگ کچھ جو ہے نا وہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ارے صحابہ کی شان الگ ہے، وہ تو آسمان کے تارے ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ صحابہ کی محبت یہ منافق کی علامت ہے۔ صحابہ پر طنز کرنا، وَمِنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، 13 نمبر آیت غالباً، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ کے طرف کسی نے اشارہ کیا تو منافق جہنم کی نیچے طبقے کا رہنے والا تھا۔ سنی جب صحابہ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہر صحابی نبی، کیا پیارا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے عشاء کے نماز میں پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ 5 جگہ رضی اللہ عنہ ورضوا، تو ہم کہتے ہیں شان صحابہ ہے۔ وما تنفقوا من شیء، تم کسی چیز سے بھی خرچ کرو،
ارے اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اس کے ظاہر اس کے باطن کو جانتا ہے کہ تمہارے ظاہر اس سے کیا مراد تھا۔ کل ہم نے مسلم شریف میں حدیث پڑھی تو اس میں 3 افراد کا ذکر آیا، کتاب جہاد چل رہا ہے ہمارا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے راہ میں جان دی، شہید ہوا، کہ وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ بولے تو اس لیے لڑا میں لوبے لوبا بنا ہوں کہ لوگ تمہیں بہادر کہے۔ ایک عالم آیا، اس کو بولا اس کے کبھی کہ یہ میں نے دی، بولا ہاں یا اللہ تیرے دین کے لیے بڑی بڑی تقریریں کی بڑے آئے۔ بولے جھوٹ بولتے ہو تو اس لیے تقریر کرتا کہ دوسروں پر طنز کرے، جاہلوں کو پریشان کرے، اور تو یہ کہہ دے کہ میرے جیسا کوئی مولوی نہیں ہے۔ تو نے تو ہمیشہ دوسروں کو، اب میں ہمیشہ مولویوں سے پریشان رہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے۔ حالانکہ ہم رات دن کوشش کرتے ہیں بھائی کہ عوام کو، مسلمانوں کو پیارے نبی، ہمیں پیارے حضور سے پیار ہے نا، تو حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی امت سے پیار کریں۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی اچھی بات کریں تاکہ وہ عمل کرے اور قبر اور دنیا اور آخرت کے عذابات سے بچے۔ لیکن ادھر خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی اچھی بات ہے۔ اگر کسی نے بات کی، میں کیا تو میرے نمبر آپ لوگوں کو یاد ہے 346 304698666570۔ وہ فون کرتے بولو حضور یہ آپ کا عقیدہ ہے، میں بتا دوں گا کہ وہ حضور نہیں۔ ہاں ایسی کوئی بات ہو میں نے کہ اعلانیہ طور پر کہی ہو، میرا عقیدہ غلط ہو کسی بھی ہو، میں تو علماء کے پاؤں کے خاک کا برابر بھی نہیں ہوں۔ علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ اس دین کی حفاظت تو علماء نے کی۔ امام ابو حنیفہ جیسے علماء، امام ابو یوسف جیسے علماء، امام محمد جیسے علماء، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر جیسے علماء، اور علامہ طحاوی جیسے، امام شافعی جیسے، امام بخاری جیسے، اور امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک بن انس، وہ بدبخت وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ارے اگر یہ حدیث اور قرآن نہیں سمجھے تو کوئی دنیا میں سمجھنے والا نہیں ہے۔ جس کو صرف ترجمہ آ گیا، میں بچوں کو الحمدللہ آج 100 سورہ بقرہ میں 84 نمبر آیت پڑھا رہا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور پھر وہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ، وہ 4 باتیں میں نے بتائی۔ تو میں نے بولا یہ دیکھیں منافقین وہ یہودی اور عیسائیوں نے کتاب کی ایک بات پر عمل کیا، وَإِن سَارَةُ فَادُهُمْ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر تمہارے مسلمان، تمہارے ہم مسلک ہم دین کوئی دشمن پکڑ لے تو اس کو چھڑاتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی تو 3 باتیں ہیں کہ ان کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو ان کو قتل بھی کرتے ہو، وَلَا تُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نکالتے ہو، اور ان کے خلاف دشمن کی مدد نہ کرو، وہ بھی تم کرتے ہو۔ تو ایک بات پر تھوڑی ہے وہ نجات تھوڑی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میں نے بولا بنو قریظہ پھر کو دیکھو، پھر بنو نضیر کو دیکھو، اور پھر بنو قینقاع کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، جو علماء کرام ہیں ان کو ہمارا سلام ہے کہ پھر فرقواریت نہ کریں، محبتوں کا پیغام دیں۔ کسی کا اختلاف کے معنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا دین اسلام کے تعلیمات چھوڑ کے اسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ عوام کو بھی تو کچھ دینا ہے۔ اختلاف تو اپنی جگہ، کوئی پوچھے آپ سے اسے مسئلہ بتا دے بس، نہیں آپ کا موضوع بھی ہے۔ ایک وہاں جو ہے نا جیلہ میں چھپا ہوا ہے، ایک کراچی میں ہے، اور ایک ادھر ہے، اور بنے ہوئے ان کا کام ہے، غامدی ہے اور شیخ محمد ہے اور وہ ہے، ان کا کام یہ کہ دوسرے غلط ہیں، بس پتہ نہیں کون سے کنویں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، آ گئے بس۔ یوں لگ رہا ہے کہ بس اللہ کے نبی نے پہلے بتایا ایسے ایسے خطرناک مولوی آئیں گے کہ تم نے کبھی اپنے دادا ایسی باتیں نہ کتابوں میں ہوگی نہ کبھی سنی ہوگی۔ اب صحابہ کے پیچھے پڑے میں کوئی کہتے تراویح نہیں ہے، تو کوئی کہتے وسیلہ نہیں ہے، تو کوئی کہتے فلاں نہیں ہے، تو بس لگے ہوئے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، بولا آمین۔ تو یہاں پہ لفظ بر ہے، پہلے گفتگو ہو چکی تھی سورت نمبر 2 میں، پارہ نمبر 2 میں، آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا اولئک المتقون. یہ بر والے ہیں. کیا تفصیل اس آیت مقدسہ میں. بر. علامہ سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی متوفہ 1205 وہ لکھتے ہیں بر کا معنی ہے صلہ صاد سے. جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں اس نے بر کی. بر الوالدین وذی القربى والیتامى والمساکین. قرآن مجید کے ایک آیت مقدسہ سورہ ممتحنہ، یہ سورت نمبر 60 ہے اور اس کی آیت مقدسہ 8 ہے. اس میں صلہ رحمی کے معنی میں ہے اور انہیں اچھا صلہ دینا کہ رب کریم نے اس صورت میں فرمایا کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، اور تمہارے لیے ابراہیم خلیل اللہ کے پاکیزہ حیات طیبہ میں بہترین نمونہ تھا کہ اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنے بستی والوں سے بائیکاٹ کیا. بولا ہمارے تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی اور ہمیشہ رہے گی. ہاں اگر اللہ کو واحد لا شریک کا مانو گے تو پھر تو ایک ہی بن جائیں گے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ کو خالق اور مالک مانو، اللہ کے ذات اور صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کرو. اگر تم نے اپنے وہ بنا رہے کہ ہمارا یہ فلاں فلاں پھر ہمارا کہ یہ بت یہ کرتا ہے، یہ بت یہ کرتا ہے، یہ ہماری یہ نہیں، یہ نہیں چلے گا. تو رب کریم نے پھر فرمایا، لوگ اعتراض کرتے کہ دین اسلام یہ تعلیمات دیتے، بولے نہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے بر اچھا صلہ دینے، ان کے ساتھ انصاف اور نیکی کرنے سے نہیں روکتا، جو تم سے تمہارے دین میں نہیں لڑتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. کس بات سے؟ ان تفسیر بتا رہا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہاں بر کے لفظ آ گیا. تمہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے نہیں روکتا، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں سے تو محبت فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ جن سے اللہ محبت فرماتے وہ جنتی ہے. ابو منصور نے کہا کہ بر دنیا و آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو ہدایت، نعمت اور اچھی چیزیں عطا فرمائیں، وہ دنیا کی خیر اور جنت میں دائمی نعمتوں کا حصول، آخرت کی خیر. اللہ تعالیٰ میں دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے. بولو آمین. مختلف معنی علماء نے کے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. یہاں پہ ہم نے دیکھے وہاں پہ ایک آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں 267 کہ وہاں پہ رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تیمموا الخبیث. یہاں دیکھ وہ آیت ذرا نکال کے میں پڑھوں کہ غلطی نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے. یہ رہی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو پاکیزہ اس سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، ان میں سے جو ہم نے عشر جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا. ولا تیمموا الخبیث، اور
خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، خبیث مینو اسے کہ تم خرچ کرو، ولستم وہ ناکارہ چیز، وہ ادنا گھٹیا چیز، وہ تو تم خود بھی نہیں لیتے، الا تغمدوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں۔ جان لو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیں صحابہ جب یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اس سے جو تم پسند کرتے ہو، جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، ہم نے بھی آیت سنی اور آپ لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی سنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ صحابی رسول بڑے وفادار تھے، ہر صحابی رسول وفادار تھے۔ شان کیا شان ہے، کہتے ہیں ہر پھول کی الگ الگ خوشبو، ہر صحابی کی الگ الگ شان۔ ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے کہ صحابہ کی تعریف کر سکے، شانوں والے ہیں یار۔ اور ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ مال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیا تھا؟ وہ مال بیر حا، ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر حا، یہ باغ تھا، اس میں کنواں تھا، یہ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور پیارے آقا دو جہان اس باغ میں کبھی کبھی جلوہ افروز ہوتے، تشریف لے جاتے تھے، اور اس کا میٹھا پانی بھی پیتے تھے، اس کے اندر پانی بھی تھا۔ حضرت انس نے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر پیارے آقا دو جان کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ جان دی اسی کی دی تھی۔ ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، انسان جان بھی دے دے تب بھی اللہ کا حق تھوڑی ادا ہے، کیونکہ جان بھی تو اللہ کی دی ہوئی، مال دے تو اللہ کا دیا ہوا نا، یا کوئی اپنا دیا ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنا کمایا تو وہ تو قارون بن گیا، اوتیت علی علم، سورہ قصص میں پڑھا، وہ کہتا تھا میں خود کماتا ہوں۔ مسلمان کہتے نہیں، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے یبسط الرزق لمن یشاء، جو تلک شرط کاملہ 10 آیتیں ہیں۔ اور بے شک میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروحا ہے، اور یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے، اور میں اللہ کے نزدیک اس کی نیکی اور آخرت میں اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو رکھیں اور خرچ کریں۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا چھوڑو، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا، پھر اور میری رائے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں یہ خرچ کرو۔ پیارے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن، اپنے فیملی میں مال خرچ کر دیا۔ اب جنت کے باغات ملیں گے نہیں ملیں گے سب؟ ارے دنیا میں نے بولا ایک تو یہ ہے نا، ہم نے بولا لاکھ دیے، کروڑ پتی نے، ہم کہتے بڑے، لیکن ان لوگ صحابہ کی شان دیکھیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مدرسے کے لیے جگہ دے نا، ہم کہتے یار مدرسے کے لیے کوئی جگہ ہو کراچی کے شہر میں، ہم بات کریں گے، مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، انہیں تعلیم دیں گے، تو بولے گا وہ فلاں جگہ ایک ویران جگہ ہے، وہ یعنی یہ وہ جو بہت بڑے بہادر ہیں، ورنہ ایسے آبادی جس میں ہمیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محلے میں ایسے بھی تو ہیں جن کے 3 گھر ہیں، تو کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے حضور والا، یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ میرے ایک گھر، ایک 80 گز پلاٹ میں 3 منزلہ گھر بنا ہوا ہے، مجھے 70,000 روپے مل رہے ہیں، ارے ہر مہینے میں 5,000 استاد کو بولوں گے تو لبا کے، سوچ بھی نہیں سکتا وہ، کیونکہ بیگم لڑے گی، بولے تو 5,000 امام صبح کے دے رہے، مجھے نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں، اللہ نے
اتنا دیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے بچے پڑھتے ہیں یار, ان کی کتابوں کی ضرورت ہے, ان کے آنے جانے کی ضرورت ہے یار. سوچ سکتے ہیں ایسے؟ میرے محلے میں تو ابھی تک ایسے نہیں آیا کہ بولے 5,000 کا نوٹ ہر مہینے استاد جی جس طالب علم پر آپ چاہیں خرچ کر دیا کریں. شان صحابہ, اس وقت وہ کروڑوں کا باغ پورا کا پورا اللہ کے نام ہو. صرف ایک صحابی کی شان نہیں ہے, لیکن اس میں ہمیں ایک چند باتیں ملتی ہیں کہ بعض کو کہتے ہیں کہ کوئی زمین کا مالک نہ ہو, ملکیت نہ ہو, یہ چیز نہ ہو, یہ نہ ہو. جیسے ایک روایت عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو ورنہ تم دنیا میں روبہ, تو یہ اسے ثابت ہوا کہ ایسے کوئی بات ہو. لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہیں بناؤ کہ جان تو دے دوں گا لیکن اس کھجور باغ. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہمارے KPK میں, سینکڑوں لوگ ایسے مرے, سکے رشتہ دار, ایک بھائی دوسرے کو مار رہے. ایک میرا مقتدی بھاگ گیا کلاشنکوف لے کر آیا, بولا آپ پر, وہ ہم کہتے ہیں نا من مات دون مالی فہو شہید. کبھی یہ تقریر بھی سن لی, اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہوا تو جنت مل گئی. بھاگ کے آ گیا, بولا یہ حدیث. میں نے بولا نہیں بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اب مجھے تو پتا تھا کہ بیچ میں کچھ کالا کالا ہے, ظاہر کچھ اور کر رہا ہے, دہاتی کے کھانے کے دانت اور ہے لیکن دکھانے کے اور ہیں. بات پتہ چلا تو اس کا بھائی جو ہے نا اس کے کھیت سے خشک درخت لے کر آیا تھا. اب یہ کلاشنکوف کہ میں ادھر اسی کا ڈھیر بنا دوں. اور کتنے لوگ اگلے دنوں میں 20 دن ہوئے, ایک کھیت پہ ایک درخت پر لڑائی تھی اور ایک ماں کے 4 بیٹے ایک جگہ جنازہ اس کا نکالا صرف ایک درخت پر. اے صحابہ کے نام لینے والوں, صحابہ تو وہ ہیں اپنے خاندان کو بڑے بڑے باغ صدقہ کرتے ہیں, اور آج تم ایک درخت پر اے پختنوں, پٹھانوں کو کہتے ہیں اے پختنوں, تم کہتے ہم پٹھان ہیں. پٹھان وہ ہوتا ہے جب سب کچھ اللہ کے دین اور رسول اللہ کی محبت میں خرچ کر دے. تو پٹھان میں کلاشنکوف چلا رہا ہے, بھائی کو مار رہا ہے, تو چاچا کزن کو مار رہا ہے, تو اس پہ پٹھان بن رہا ہے, جہنمی بن رہا ہے. آیت نمبر سورہ کس میں, سورہ نساء میں آیت نمبر 93 اور 94 پر پڑھیں گے, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. تو جان بوجھ کر کے اب اپنے مسلمان کی جان لے رہے ہیں, ایک 8 10 جنازے نکل رہے ہیں. صحابہ کی بھی شان دیکھیں. اور اگر علماء طلباء یا بڑے لوگ اگر کسی باغ میں چلے جائیں تو یہ بھی کوئی منع, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باغ میں جا رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی چیز کو خرچ کرنا عالم دین سے مشورہ کرنا ہے. اب وہ خود بھی تو خرچ کر سکتا تھا نا, قرآن کی آیت سنی سمجھ بھی رہا تھا, پھر بھی حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ آپ جس طرح, کیونکہ ان کے میں انا کے مسائل نہ ہوں, اس میں کوئی اور نیت نہ ہو, آپ کے فیملی میں غریب لوگ ہیں, آپ دوسروں پر خرچ کر رہی ہے تو صحیح نہیں ہے نا. صلہ رحمی بھی تو ضروری ہے. اور محبوب چیز اور خاندان کے غریب لوگوں پر خرچ کریں. ایک اور واقعہ سنا دوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک کنیزہ تھی, اس کو آزاد کیا. عقائد و جان نے فرمایا اپنے ماموں کو دے دیتے تو زیادہ اجر ہوتا, یعنی خاندان میں خرچ کرنا ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے, شانوں والے تھے کہ حضور کی خدمت میں رہے, تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, جس کا نام قرآن میں ذکر ہے. صحابہ میں سے کس کا نام قرآن میں ذکر ہے؟ زید بن, یہ غلام کا نام آیا. عورتوں میں سے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو عقائد و جان کے خدمت میں حاضر ہوئے, بولا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے, اس دور کی سب سے اچھی گاڑی, فیجارا, لینڈ کروزر وغیرہ, اس دور کا اچھا گھوڑا تھا, پسندیدہ مال تھا.
خیل المصومہ، سورہ اس کے آل عمران کے 14 نمبر میں پڑھنا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ، تو گھوڑے بڑے پسند تھے۔ یا رسول اللہ مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے، میں اللہ کی راہ میں اس پہ جہاد کرتا ہوں، اس گھوڑے کو اللہ نے فرمایا اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کرو، میں اس گھوڑے کو اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے لے لیا، اس کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اسامہ بڑا حضور علیہ السلام کا لاڈلا تھا، کتنی جگہ پہ ان کو سپہ سالار بنائے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، دنیا والوں کو دکھایا ارے اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ اب خاندانوں والے وڈیرے لوگ کسی غریب کو اتنا وہ دیں گے؟ کتنے واقعات موجود ہیں، محلے میں کسی غریب کا اچھا پڑا، ہمیشہ وڈیروں نے ان کو قتل کیا، بولے کل ہماری مشکلات بھی تو پیدا کر سکتا ہے، ہماری فرعونیت کو ختم بھی تو کر سکتا ہے، یہ حق کے لیے آواز بھی تو اٹھا سکتا ہے، ہم ظالم ہیں۔ ہاں ایسے وڈیرے جو ظالم فرعون ہوتے ہیں، وہ غریبوں کو دباتے ہیں، ان کی عورتوں سے گھروں کا کام کرتے ہیں، ان کے مردوں کو اپنا غلام بنا ہوتا ہے، اور کسی کا بیٹا پڑا، یہ ڈرامے جو پیش ہوتے ہیں اسی لیے تو ہوتے ہیں، اس کے بیٹے کو بولا اس کو پناہ کرو، یہ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، ہمارے راز فاش ہو جائیں گے دنیا پر۔ آئے وڈیرے تو قبر میں کیسے جاگا، تیرے ارد گرد ہوں گے بڑے اندھیرے، سانپ اور بچھو ہوں گے۔ ارے کبھی قبر کو بھی یاد کیا وڈیرے؟ تمہیں اتنا ناز ہے؟ ارے ملنگوں سے پیار کرو، ہاں فقیروں سے، علماء سے پیار کرو، تمہیں تمہاری آخرت سنوار دیں گے۔ کہ جی میرے حبیب عمر یمن کے استاد، میرے محترم، میرے سر کا تاج، اس کے گیٹ پہ جو شخص بیٹھا ہوتا تھا، دویلی کہتے تھے اس کو، اس علاقے کا سب سے بڑا وڈیرا تھا، لیکن اللہ والے میرے استاد کا ایسے چاہنے والا ہو گیا، بولا آپ جو بھی چاہے میرا مال وہیں خرچ ہوگا۔ دارالمصطفیٰ یمن کا کوئی بھی نیٹ پہ سرچ کرے، ماشاءاللہ علیہ السلام کا وہ ادارہ، اور قبلے سائڈ پہ دار الزہراء، جامعۃ الزہراء للبنات، کہ وہاں انسان جاتا ہے تو روح جو ہے نا تازہ۔ سب سے بڑی ان کی بات یہ ہے کہ وہاں جو تربیت ہوتی ہے طلباء کی، جو مہمان کا، چونکہ الحمدللہ میں نے بھی وہیں پڑھا ہے، تو اگر آپ یہاں 1000 روپے کا نوٹ پڑھا ہے، 3 دن بعد آؤ، اس کے چند دن ہیں، 1 دن یا 2 دن ہے، اس کے بعد ایک غرفۃ الامانہ ہوتا ہے، اس میں امانتیں رکھی جاتی ہے، پھر وہ جو گھومتا رہتا ہے امین ایک شخص ہوتا ہے، وہ اٹھا کے وہاں رکھ دیتا ہے، آپ 3 دن کے بعد ہے یہاں نہیں ملا، اس کمرے میں جاؤ وہاں پڑھا ہوگا، بولے یہ چیز ہے، موبائل آ کے وہاں سے گیٹ سے آ کے یوں رکھ دو، وہاں پہ جاؤ گے آپ کے سینکڑوں موبائل پڑے ہوئے، لیکن یہ علماء کی تربیت ہے۔ ہم نے تربیت نہیں کی، پھر عوام سے، عوام کی ہم نے تربیت صحیح نہیں کی، عوام سے تو شکایت کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کبھی گئی، بچوں سے شکایتیں کرتے، ہم نے بچوں کی تربیت کی ہے کبھی؟ نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔ ایک اور واقعہ، لیکن جب تھوڑے سے حضرت زید بن حارثہ افسردہ ہوئے کہ بیٹے کو دیا تو پھر تو صدقہ نہیں ہوا، ارے حضور نے فرمایا تیرے صدقے کو اللہ نے قبول کر دیا۔ اب حضور پیارے آقا و جہان کے زبان ادہان سے جب یہ بات نکلی تو ہو گیا نا۔ ایک اور واقعہ، ہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں بھی غور فکر کیا کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے۔ مجھے ایک لونڈی پسند تھی، رومی کنیزہ تھی، بڑی محبوب تھی مجھے، میں نے اس کو پکڑا، بولا تو جا۔ ارے اللہ کے، اب دیکھیں کہتے میرے تیرے بیچ میں جو آئے گا جگہ نہیں پائے گا، ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی حائل بن جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا، ارے میرے خلیل اس کو بھی ذبح کر دے۔ دنیا والے دیکھ لے، خلیل ہوتا ہے کہ اس کے دل میں دوسری محبت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی، محبت ہو لیکن اللہ واللہ کے نبی کے محبت کے مقابلے میں نہ ہو، ورنہ ایمان گیا۔ بیٹے کے لیے تو حرام کما رہا ہے، بیٹے کے لیے ناجائز کر رہا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ نور ادمین نے پردہ باندھے انبار کے نہ نباس کعبہ کی بتان والی، دوسری محبتوں کو ذہن میں، محبت میں، دل میں ڈال دیا۔ ارے کعبے میں بتوں کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ یہ اللہ کے نام پہ آزاد ہے۔
حافظ جلال الدین متوفا 911 لکھتے ہیں امام ابن جریر اور امام ابن منذر نے اپنے سندوں کے ساتھ روایت کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے لیے ایک لونڈی بھیج دیں، ایک کنیزہ خرید لیں۔ وہ لونڈی جب عمر کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پسند تھی، وہ بھی وفادار صحابی تھے جو یمن کے گورنر بنے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ارے حضرت عمر کے بولے یہ اللہ کے نام پہ حضرت، وہ تو شانے والے تھے اس لیے تو ان کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ آج بھی بڑے منافق اس کا نام سن کے ان کے آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر کی کیا شان ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو واقعات پڑھے کہ پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، صحابہ نہیں کیا۔ آگے مزید اس پر درس ہے، لیکن یہاں پہ میں وقف کرتا ہوں کہ پسندیدہ چیز کیا ہے، اس پر کچھ آیتیں، اس میں بہت سارے اشکال، اس کے جوابات انشاءاللہ کل مزید بتائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔